علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افقر الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق علیہ. باب صلاۃ الجماعہ والامامہ کا چل رہا ہے. بلوغ المرام سے دو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی جس میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی، اور یہ کہ جو لوگ بغیر عذر کے مسجد میں آ کر مرد حضرات باجماعت نماز نہیں ادا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے گھروں کو جلا دیں. سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے. اسی سلسلے کی یہ تیسری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، سب سے زیادہ بوجھل، سب سے زیادہ شدید نماز منافقوں کے اوپر عشاء اور فجر کی ہے. نماز جو 5 وقت کی ہے اس میں سب سے زیادہ بوجھل نماز، مشکل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے. اور کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ ان دونوں نماز کی حاضری کا کیا ثواب ہے، ان دونوں نماز میں حاضر ہونے کا کیا ثواب ہے اور پیچھے رہ جانے کا کیا گناہ ہے، تو دونوں نمازوں میں حاضری کے لیے ان کو اگر بچوں کی چال چل کے آنا پڑتا، جو بچے پاؤں پر چلنے سے قبل 2 ہاتھ اور 2 گھٹنوں کے بل جو چلتے ہیں، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنوں کے بل بچے چلتے ہیں نا، جب وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ اور گھٹنوں پر چلتے ہیں، اس طرح سے چل کے وہ آئے. اگر ان کو ان دونوں نمازوں کی حاضری کی فضیلت اور غیر حاضری کا کیا جو گناہ ہے وہ اگر معلوم ہو جائے، عشاء اور فجر کی فضیلت اور نہ حاضری کا، غیر حاضری کا کیا نقصان ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو یہ منافقین ایسے چل کے آئیں جیسے بچے دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں پر چلتے ہیں. یوں تو منافقین پر ساری نمازیں ہی بوجھل تھی، بھاری تھی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق ہمیشہ بوجھل من سے نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی خوش دلی سے، نشاط سے، رغبت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور رکوع سجدہ وغیرہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے مگر بہت تھوڑا. تنہا نماز پڑھے تو ایسا لگے کہ صاحب جیسے کہ مرغا دانے کو چگ رہا ہے یا پرندہ خون میں چوچ مار رہا ہے، مارتا ہے اٹھاتا ہے، مارتا ہے اٹھاتا ہے، اس طرح کی نماز پڑھے. اور اگر جماعت میں امام کے ساتھ ہوتے تو چاہتے کہ جلدی نماز ختم ہو، جلدی ختم ہو. کتنی لمبا قیام کر رہا ہے، کتنا لمبا رکوع سجدہ کر رہا ہے، تحیات میں بیٹھا تو بیٹھا رہ گیا، جلدی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ان کو جلدی ہوتی تھی کہ یہ کیسے نماز سے بھاگے، لگتا تھا کہ ہاتھ پاؤں میں بیڑی اور زنجیر پہنا دی گئی ہے اور مسجد میں ہے تو گویا کہ قید میں ہے، ایسا ان کو محسوس ہوتا تھا. لیکن تمام نمازوں میں عشاء اور فجر کی نمازوں پر سب سے زیادہ مشکل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو قوت انسان کو ابھارتی ہے وہ ان کے یہاں کمزور تھی. اب وہ قوت ہے ایمانی قوت، اللہ کا خوف، وہ ان کے اندر کمزور تھا. اور روکنے والی جو قوت ہے، نماز سے روکنے والی جو قوت ہے وہ مضبوط تھی. کیسے؟ عشاء کا وقت ابتدائی نوم کا ہے، نیند کی شروعات 8:30 بجے 9 بجے سے لوگ کرنے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں. اور فجر کا وقت جو ہے وہ انتہائی نوم کا ہے، نیند کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت نیند میٹھی ہوتی ہے. تو سونا اور آرام کرنا ان کے لیے نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب تھا. تو شروع میں عشاء کے وقت میں نماز کی نیند کی شروعات ہوتی ہے اور فجر میں نیند
کی انتہا ہوتی ہے، میٹھی نیند لے رہا ہوتا ہے، تو آرام اور نیند کی محبت نماز کی محبت پر جس کے دل میں غالب ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ سونے کو ہی ترجیح دے گا، نیند کو ترجیح دے گا نہ کہ نماز کو۔ تو اسی لیے ایمانی قوت کمزور اور سونے کا بہانہ کہ بھئی نیند آ رہی تھی تو نہیں آئے، اوہ کیا کریں، صبح میں نیند بہت میٹھی اور گہری نیند تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو یہ قوت ان کے نزدیک مضبوط تھی اور ایمانی قوت منافقین کے نزدیک کمزور تھی، اس لیے نماز ان کے لیے عشاء فجر کی بوجھل ہوتی تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنا چراغ اور اتنی لائٹ جلتی نہیں تھی، اس زمانے میں بجلی کہاں، تو یا تو مسجد اندھیری رہتی تھی یا کسی کونے میں کوئی ایک چراغ جلا دیا گیا، وہ بھی لالٹین تو نہیں تھا، وہ بتی والا فلیتا والا جو ہوتا تھا، سمجھا کہ نہیں، ڈبیا ٹائپ کی، وہ جلا دی گئی کہیں پر، یا اکثر اندھیرا ہی رہتا تھا، تو ان کو موقع ملتا تھا کہ بھئی میری اس میں حاضری کیا اور غیر حاضری کیا، کون مجھ کو دیکھے گا، کون میری حاضری لے گا، تو اسی لیے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے، سمجھا کہ نہیں۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ بات معلوم ہوا کہ نماز خوش دلی سے پڑھنا چاہیے، نشاط اور رغبت سے پڑھنا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو نماز سے محبت ہوتی ہے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کو آرام اور چین نہیں ملے گا۔ اگر نماز کے تعلق سے کسی کے بھی دل میں بوجھ ہو، من پر بوجھ ہو، ثقالت محسوس ہو، نماز پڑھنے کا جی نہ چاہے لیکن ہارے جی آ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، مومن لیکن علامت ہے نفاق کی۔ اور ایک منافق ہوتا تھا اعتقادی، جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پہ کلمہ ہو۔ الحمدللہ ایسے لوگ تو اس وقت نہیں ہیں مسلمان، لیکن جو منافقوں کی صفت تھی کہ گالی بہت بولتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، جھوٹ بہت بولتے تھے، سمجھا کہ لڑنے پر جب آتے تو گالی گلوچ سے ہی بات کرتے، امانت دیتے تو امانت میں خیانت کرتے۔ تو اسی طریقے سے منافقوں کی صفت تھی کہ نماز میں آنے کی طبیعت ان کی نہیں چاہتی۔ تو جس کے اندر اس طرح کی صفات پائی جائیں، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ بولتا ہو، جی اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرتا ہو، جھگڑے میں گالی گلوچ پہ اتر آتا ہو، نماز میں حاضری نہیں دیتا ہو، اور آتا ہو تو من بوجھل لے کر کے آتا ہو اور چاہتا ہو کہ جلدی نماز سے فارغ ہو، مسجد میں رہنا اور بیٹھنا پسند نہ کرتا ہو، تو سمجھو کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، والعیاذ باللہ۔ دوسری حدیث ہے جس سے جماعت کا وجوب آپ سمجھ سکتے ہیں بآسانی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اندھا شخص آیا، نابینا شخص آیا۔ مبہم ہے کون تھا نابینا پتہ نہیں، اور اس میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کون آدمی تھا۔ جو شرعی حکم ہے اس سے اپنے کو مطلب ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، پرسن کون تھا، آنے والا کون تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تو کوئی ایک شخص نابینا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرا کوئی قائد نہیں ہے جو مجھ کو مسجد تک قیادت کرے، مجھ کو مسجد تک پکڑ کر لے آئے، مجھ کو راہ دکھائے۔ قائد وہی ہوتا ہے جو راہ دکھائے، تو مجھ کو راہ دکھانے والا، ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کر کے چلا کر کے لے کر مسجد تک پہنچا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے لیے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پتھریلا علاقہ تھا، پتھر کے ٹکڑے سب جہاں تہاں پڑے رہتے تھے، اندھا آدمی ہے، ٹھیس لگے گا، پاؤں سے ٹکرا جائے گا پتھر میں، منہ کے بل گر جائے گا، پیٹھ کے بل گر جائے گا، تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور زمین بھی مسطح نہیں تھی، سڑک بھی مسطح نہیں تھی، اوپر کھبڑ زمین تھی، اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو بھی بہت دوڑتے تھے مدینے میں اس زمانے میں۔ تو اس لیے کہا کہ صاحب آپ ہمیں رخصت دے دیجئے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو آپ نے رخصت دے دی، کہا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو۔ پھر جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے، لیکن صحابی جا رہے ہیں پیٹ پھیر کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دکھا کے جا رہے ہیں، آئے گفتگو کیا اور چلتے رہے، جس رخ پہ جا رہے ہیں ادھر ہے۔ آج کل جو پیروں کے یہاں دیکھیے گا، جاہل پیروں کے جو مرید ہوتے ہیں، پیر بھی جاہل اور مرید بھی جاہل، وہ دیکھیے گا کہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا ہے، حضرت کو پیٹھ کیسے دکھائے، قبروں پر جائے گا، معلوم نہیں کہ اس میں آدمی دفن ہے کہ
جانور دفن ہے، اور آدمی میں بھی کس طرح کے عقیدے کا آدمی دفن ہے، اور چاہے کتنا بھی بزرگ ہو تو اس کو ہمارے دعا اور اس کو ہمارے سلام کی اور دعا کی اس کو ضرورت ہے. وہ جب تک قبر میں ہے قیامت تک اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے بھی حق میں سفارش نہیں کرے گا. وہاں یہ الٹے پاؤں لوٹتے ہیں. مسجد میں آوے تو الٹے پاؤں نہیں لوٹتے، کعبہ جائیں تو الٹے پاؤں نہ لوٹیں. مسجد نبوی میں چونکہ روضہ شریف سامنے ہے تو اس لیے الٹے پاؤں لوٹنے کی کوشش کرتے. سمجھا کہ نہیں؟ تو پولیس اگر دیکھے ان کو، اور حیات امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لوگ دیکھیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں، ڈنڈا رکھیں، 4 ڈنڈا ان کی چوتر پر مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی الٹے نہیں لوٹ رہا ہے، پیٹھ دکھا کے لوٹ رہا ہے. گفتگو کیا، اپنا جس رخ پہ جا رہا ہے ادھر چہرہ ہے، پیٹھ نبی کی طرف ہے. اور یہاں غیر نتو خیرے کے یہاں لوگ اٹھ لے، پاؤں دھوتے، ہاتھ دھوتے، پاؤں چھوتے تبرک کے لیے، اور حضرت سے ہاتھ ملا کے الٹے پاؤں لوٹ رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فلما ولّا، جب پیٹ پھیرا اس نے، شخص جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، تم اذان سنتے ہو؟ نماز کے لیے جو پکارا جاتا ہے وہ سنتے ہو؟ کہاں؟ قال فَأَجِبْ، تو مؤذن کی اذان کا جواب دو. یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اوپر جواب دینے کا مطلب کیا ہوا؟ آؤ مسجد میں آؤ. اب جب ایک اندھے آدمی کو اندھا پن اس کے لیے ترک جماعت کے لیے عذر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے جو ہم کو نہیں مسجد آنے دیتا ہے. علماء نے کہا کہ اگر اس اندھے کے پاس پیسہ ہو اور وہ کرائے پر آدمی رکھ سکتا ہو، با تنخواہ رکھ سکتا ہو، تو اس کو با تنخواہ آدمی رکھ لینا چاہیے. بہت سے نابینا ہیں سعودی عرب میں ماشاءاللہ، گاڑیاں رکھے ہوئے ہیں، 4 ویلرز ہیں ان کے پاس، ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو لے کر کے آتا ہے گاڑی پر، گاڑی پارکنگ میں لگایا، ہاتھ پکڑتا ہے، لے جا کر کے ان کو مسلح پر بیٹھاتا ہے، بغل میں خود بھی نماز پڑھتا ہے. پھر جہاں ان کا واضح بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، وہاں لے جا کر کے اس کرسی پر بیٹھاتا ہے. پھر اس کے بعد پکڑتا ہے، لے آ کر کے باقاعدہ تنخواہ کے اوپر 1000 1500 1200 1500 ریال کے اوپر اس آدمی کو رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو نابینا کیا ہو، صاحب حیثیت آدمی ہو، کہ ٹھیک ہے بائک پر بیٹھاؤ، ہم کو لے چلو، کار پہ لے چلو، نہیں ہے تو پیدل لے چلو، ہم اسی کی تنخواہ تم کو دیں گے. یا ٹھیک ہے کسی لڑکے ہوشیار لڑکے کو پکڑ لیا کہ چلو تم کو 50 روپیہ 100 روپیہ روزانہ دیں گے اور تم کو 5 وقت ہمارے ساتھ مسجد جانا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ قائد جو ہکا کر کے اس کو لے کر آئے گا رہنمائی کرتا ہوا، ماشاءاللہ وہ بھی نمازی ہو جائے گا اور وہ تو جماعت سے آئے گا. تو اگر پیسہ ہو تو اس کا انتظام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بہانہ بازی کر کے گھر میں نماز پڑھ لینا چاہیے، یا یہ سمجھنا چاہیے کہ چلو ہم گھر میں جماعت کر لیا تو ہو گیا. نہیں، جماعت مطلوب ہے مسجد کی جماعت، اور ثواب جو 27 گنا ہے وہ مسجد کی جماعت کا. اللہ یہ کہ بہت دور مسجد ہو، بہت دور مسجد ہوا، جو آپ کے گھر سے قریب ہو وہ اہل بدعت کی قبوریوں کی مسجد ہو جہاں نماز پڑھنا آپ کے لیے ان کے پیچھے جائز نہیں ہے، اور میلوں آپ کو جانا ہے اور کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور آتے جاتے بہت سارا وقت آپ کا لگ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر گھر میں آپ نماز پڑھ لیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو دیکھے اور آپ کو جماعت کا ثواب دے دے، تو اور بات ہے. تیسری حدیث دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من سمع النداء، جس نے پکار سنی، اذان سنی، فلم یاتی، اور وہ فلم یاتی نہیں آیا، مسجد کو نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کے پاس عذر ہو. یہ حدیث ابن ماجہ دار قطنی وغیرہ میں آئی ہے، لیکن علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت سے یہ حدیث ہے یا حضرت ابن عباس کا قول ہے؟ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اس کا موقوف ہونا راجح ہے. تو گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی با جماعت نماز ادا کرنے کو فرض عین سمجھتے تھے، واجب عین سمجھتے تھے ہر آدمی کے لیے، مگر ہاں الا من عذرین، الا من عذرین، مگر عذر ہو تو ٹھیک ہے. عذر کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ اگر آپ کے دماغ سے عذر سوچے تو آپ کچھ عذر بتائیے گا. ترک جماعت کا ہو سکتا ہے کہ شخص یہ کہیں کہ نہیں یہ تو عذر نہیں ہے، میں تو اس کو عذر نہیں سمجھتا.
یہ جو عذر بتاوے تیسرا آدمی کہے کہ نہیں میں اس کو عذر نہیں سمجھتا ہوں، تو ہمارے اور آپ کے دماغ کے اوپر اور ہماری اور آپ کی سوچ اور فکر کے اوپر عذر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، شرعی عذر ہے۔ شریعت نے کس چیز کو عذر بتایا؟ اب شریعت نے عذر کیا بتایا؟ اگر کسی آدمی کو پیشاب اور پخانے کی حاجت ہو، واش روم جانے کی شدید حاجت ہو، اور اس کو اندازہ ہے کہ شاید مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور جب تک وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر نکلا جماعت اس کی جا رہی ہے تو جاتی رہے، جماعت جا رہی ہے تو جاتی رہے، لیکن پہلے وہ اپنی قضاء حاجت پوری کرے، پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ ہو، تاکہ نماز اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی اپنے گھر میں کہیں سے آیا، 12 بجے 12:30 بجے اپنے گھر میں پہنچا، اس انتہائی تیز بھوک لگی ہے، اس نے بیوی سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے، ابھی لگاتی ہوں 2 منٹ میں، اور اسے ٹیبل پر کھانا لگا دیا، اور کھانے کی شدید حاجت بھی ہے آپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جماعت ہونے والی ہے، تو آپ بھر پیٹ کھانا کھا لیجئے، اگر وقت بچتا ہے تو مسجد کو جائیے، کسی رکعت میں مل سکتے ہیں تو، اور نہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیجئے، ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا۔ بارش ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بارش عذر ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیچڑ والے راستے میں جب بارش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کہو الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لیتے جاؤ، گھروں میں نماز، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا کسی وقت کی نماز ہو، اگر بارش مسلسل ہو رہی ہے اور آپ آ سکتے ہیں بچ بچا کر کے، چھتری لگا کر کے، جی تو آ جائیے، نہیں آتے ہیں تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی خوف ہے راستے کے اندر آپ کو، آپ کی جان کا، آپ کے مال کا، جی، یا مان لیجئے کہ کوئی تندور پر بیٹھا ہوا ہے، خباز ہے، نان بائی ہے، روٹی بناتا ہے، اور اس نے اپنی روٹیوں کو تندور میں ڈال رکھا ہے، مثال کے طور پر علماء نے فقہاء نے مثال دی ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی ساری روٹیاں جل جائیں گی، اور اگر کچی نکالتا ہے تو پھر اس کی سکائی نہیں ہو پائے گی، یہاں تک اس نے اپنی ساری روٹیوں کو اکٹھا کیا اور معاملہ ہوگا کہ صاحب نماز اس کی چلی گئی، جماعت چلی گئی، تو انشاءاللہ ترک جماعت کا گناہ نہیں لگے گا۔ اتفاق سے اگر کسی شخص نے پیاز کھا لیا، کھانے میں پیاز کھا لیا، لہسن کھا لیا، منہ کی بدبو نہیں گئی، اب مسجد جانا چاہتا ہے لیکن منہ میں بدبو ہے، تو جب تک اس کی بدبو دور نہیں ہو جاتی یا اپنی بدبو کو ظاہر نہیں کرتا وہ مسجد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے من اکل من هذه الشجرہ، یعنی پیاز اور لہسن کے پیڑ کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے اس بدبودار پیڑ سے کوئی پھل کھایا تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ کچی پیاز، کچا پیاز، کچا لہسن یہ بدبودار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل سگریٹ پیے ہوئے ہیں اور ایک دم پورا بدن سگریٹ 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 مہک رہا ہے، اور مسجد کے دروازے پر سگریٹ پھینکا اور بغیر مسواک کیے، بغیر کلی کیے ہوئے، بغیر کچھ الائچی وغیرہ منہ میں رکھے ہوئے، منہ کی بدبو ظاہر کیے بغیر سیدھے مسجد کو آ جاتے ہیں، بغل والا کھڑا ہے، سب کے اس کے جسم سے، اس کے بال سے، اس کے کپڑے تک کے اندر وہ دھواں سرایت کر جاتا ہے، تو انتہائی ایک بدبودار ماحول ہوتا ہے۔ کہو اس کو کہ باہر ہی رہ جاؤ، جو گھر میں نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے کوئی کوڑھی ہے، کوڑ ہے اس کے پاس، سمجھا کہ کہو جاؤ گھر میں نماز پڑھو، کوڑیوں کے لیے یہاں نہیں ہے نماز، نہ سمجھا؟ یا متعدی امراض پھیلے ہوئے ہوں، اطباء نے تحفظ کرنے کے لیے کہا، یہ سب ہے نا وہ شریعت میں، تو اگر عذر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھا؟ بہرحال یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا من سمع النداء فلم یأت فلا صلاۃ لہ، جو اذان سنے ان کے قول کے مطابق، ابن عباس کے مطابق، اور بغیر عذر کے اگر نہ آئے تو نماز نہیں ہوگی، نماز سرے سے نہیں ہوگی یا مکمل نماز نہیں ہوگی؟ مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں مکمل نماز نہیں ہوگی؟ کیوں؟ ہاں 27 گنا زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ایک درجہ ہے اس کو، آپ جماعت سے پڑھو گے تو 27 درجہ، اور دوسری وعید بتاتی ہے کہ واجب ہے، ترک جماعت کا گناہ ہوگا، 27 گنا ثواب سے بھی معلوم رہو گے، اور ایک واجب کے ترک کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے ہوا کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ لا صلاۃ کمال کے لیے ہے، ذات کی نفی نہیں ہے کہ نماز کی ذات نہیں پائی گئی، یعنی نماز ہی نہیں ہوئی، اگر ذات کی نفی نہ ہو تو صحت کی نفی ہوتی ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہوئی، اور اگر صحت کی بھی نفی نہ ہو تب کمال کی نفی ہوتی، تو نماز بھی اس نے پڑھا ہے اور نماز صحیح بھی پڑھا ہے، تو پھر لا صلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟
کہ نماز کامل اور مکمل نہیں ہوئی اس کی. جمہور کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ جماعت واجب ہے اس کے قول کے مطابق، اور جو کہیں گے کہ نماز شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے جماعت شرط ہے، تو کہیں گے کہ اگر آپ بغیر جماعت کے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے، بیوی کو لے کر کے ہی گھر میں جماعت کر لو، تنہا نماز مت پڑھو، نماز نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ تیسری حدیث ہو گئی. اور چوتھی حدیث جو انشاءاللہ تعالی آج کے درس کی آخری حدیث ہے، وہ ہے یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلین لم يصلیا فدعا بهما فجی بهما ترعد فرائسهما الى آخر الحدیث. یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی. یہ واقعہ مینا کے اندر ہوا. مسجد خیف جو مینا کے اندر ہے، جو پہلے جمرہ کے پاس ہے، 3 پلر ہیں جن کو کنکڑی لگائی جاتی ہے، تو مینا میں جو قریب تر پلر ہے اس کے پاس مسجد ہے، مسجد خیف. اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ ہے، اور اس کے بعد جمرہ عقبہ ہے جو بڑا پلر ہے. تو جمرہ اولا کے پاس مسجد خیف ہے، سمجھا. تو اس مسجد خیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مینا کے ایام میں. فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو اچانک سے نظر آپ کی پڑی کہ مسجد کے پچھلے حصے میں 2 نوجوان کھڑے ہیں جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی آپ نے پھیرا ان پر نظر پڑی، سلام پھیرا ان پر نظر پڑی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے فدعا بہما، ان دونوں کو بلوایا. دعا بہما یعنی کسی کو بھیجا کہ جا کے ان دونوں کو بلا کے لاؤ. اگر دعا ہوما کہتے، دعا ہوما، ان دونوں کو پکارا، بلایا، تب تو یہ تو کہ ڈائریکٹ آواز دیتے ہیں ادھر سنو، تم دونوں ادھر آؤ، ایسا نہیں آواز دیا. دعا بہما اگر بے سلا آ جائے تو ان کو بلوایا، یعنی کسی کو کہا کہ جا کر کے ان دونوں کو بلا کر کے لے آؤ. جب وہ دونوں بلا کر لائے گئے، فجی بہما، ان دونوں کو لے آیا گیا آپ کے پاس، تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے. فرائض سینے کے اوپر کا حصہ، شاید یہ گردن کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، وہ مارے ہیبت کے اور خوف کے وہ اس کا کانپ رہا تھا جب بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع، اتنے خلیق، اتنے منکسر المزاج ہونے کے باوجود بھی بڑی ہیبت تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کے چہرے پر، آپ کی آنکھوں میں بڑی ہیبت دی تھی. کوئی شخص آتا تو آپ کو دیکھ کر سہم جاتا، پھر وہ بیٹھتا، قریب رہتا، آپ کی مجلسوں میں رہتا، بیٹھتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ مانوس ہو جاتا اور آپ سے محبت ہو جاتی، اور پھر وہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا وقار والا، اب بہت ہیبت والا آپ کو بنایا تھا، ہیبت اور وقار سے آپ کو نوازا تھا. چنانچہ بہرحال وہ دونوں خوف زدہ، ہیبت زدہ تھے، اور دونوں کے گردن پر کے پاس کا جو گودا ہے وہ جب کر رہا تھا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے. آپ نے ان دونوں سے پوچھا، ڈانٹنے سے پہلے وجہ پوچھنی چاہیے کسی سے بھی. کوئی مسجد میں جوتا پہن کر کے آ گیا، اس کو بتاؤ بھائی جوتا دیکھ کے آئے ہو کہ اس کے تلوے میں کچھ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ دیکھتے نہیں، قالین ہے، اگر بہت صاف ستھرا بھی تمہارا جوتا ہے تو قالین ہے بھائی نا، اس پہ گرد لگے گی نا، اس کی صفائی میں، دھلائی میں دشواری ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کسی نے پیشاب کر دیا مسجد کے کنارے میں، صحابہ دوڑے کہ ذرا اس کو پکڑے، اور برا بھلا کہنے کی ارادے سے دوڑے، پکڑنے کے ارادے سے مارنے کے، اب چھوڑو کرنے دو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو. ہو سکتا ہے پاگل آدمی ہو بھائی، اور دوڑاؤ گے تو پوری مسجد دوڑ دوڑ کے پورے مسلے کو گندا کرے گا. ایک جگہ کر رہا ہے، کرنے دو. ہو سکتا ہے بے وقوف آدمی ہو، نہیں سمجھتا ہے کہ مسجد مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اس کو پاک رکھنا چاہیے، گندگی سے دور رکھنا چاہیے. تو پہلے وجہ دریافت کرو کوئی ایکشن لینے سے پہلے. تو آپ نے پوچھا پہلے، ما منعکم ان تصلیا معنا، کس چیز نے تم دونوں کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا؟ کیا عذر پیش آ گیا کہ تم جماعت میں شامل نہیں ہوئے؟ تو ان دونوں نے کہا، قد صلینا فی رحالنا، ہم نے اپنی منزل میں نماز پڑھ لی، جو ہماری منزل ہے ٹھہرنے کی، وہاں ہم نے نماز پڑھ لی. اب کیوں نماز پڑھ لی؟ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ احتمال کئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان دونوں بندوں کو معلوم نہیں رہا ہو کہ با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اندازہ رہا ہوگا کہ جماعت ختم ہو گئی
اب تو ٹائم ٹیبل تو ہے نہیں آج کے زمانے کے طریقہ سے کہ 4 بجے مسجد میں نماز ہونی ہے بھائی، اور ابھی ہمارے پاس 5 منٹ وقت ہے اور ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اتنا تو کیلکولیشن تھا نہیں، گھڑی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، ٹائم نہیں تھا، تو ایک اندازے سے لوگ جایا آیا کرتے تھے. تو ممکن ہے کہ صاحب اس نے سوچا ہوگا کہ جماعت ختم ہو گئی ہوگی تو چلتے ادھر ہی پڑھ لیتے. ایان کان کوئی بھی وجہ ہو، آپ نے کہا فلا تفلا، ایسا مت کیا کرو، دھیان رکھا کرو، جیسے آزاد ہو مسجد کے لیے نکل جایا کرو، فلا تفلا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم یا رحالکم، جب تم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو کسی بھی وجہ سے، تنہا نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد تم گزرو کسی مسجد سے، تمہارا گزر ہو جہاں جماعت ہو رہی ہے اور تم نے تنہا نماز پڑھ لیا ہے اور امامت چل رہی ہے اس مسجد میں، امام نے ابھی نماز مکمل نہیں کی ہے، فصلیا معہ، تو تم دونوں اس کے ساتھ مل جاؤ، فإنہا لکم نافلہ، وہ تمہاری یہ نفل ہو جائے گی. نفل کی فرض کی نیت سے تو تم پہلے پڑھ چکے ہو، تو فرض کی نیت سے تمہاری نماز ہو گئی، تنہا نماز پڑھ کے نکلے ہو. اب جب نکل رہے ہو، قوم کے مسجد سے گزر ہوا تمہارا، وہاں جماعت ہو رہی تھی، تو مل جاؤ، بہتر ہے، تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے اور یہ نماز تمہاری نفل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کسی نماز کو آپ نے مستثنی نہیں کیا کہ فلاں نماز میں شامل ہو اور فلاں نماز میں شامل نہیں ہو. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ عصر اور فجر کے بعد نہیں ملنا چاہیے کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. ارے عصر کے بعد بابا ہم نفل نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اسی نماز کو دوہرا رہے ہیں، جو ہم پڑھ کے اکیلے آئے اسی کو پلٹا رہے ہیں. فجر میں جو گھر میں پڑھ کے آئے اسی کو پلٹا رہے ہیں، لیکن نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. الگ سے ہم امام سے ہٹ کر نفل نہیں پڑھ رہے کہ آپ یہ کہیے گا کہ عصر اور فجر کے بعد کوئی نفل نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مغرب کے بعد نہیں پلٹانا چاہیے، مغرب کے بعد نہیں پلٹانا چاہیے، اگر تنہا بھی پڑھ لیا ہے تو بس ہو گیا. اب جماعت کی مسجد میں امام کے پیچھے مغرب نہیں پڑھنا، کیونکہ مغرب وتر النہار ہے، 3 رکعت ہے، دن کی پھوٹ نماز ہے، طاق نماز ہے، وتر 3 رکعت، جیسے کہ رات میں عشاء کے بعد سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں آپ وتر. تو کہا گیا کہ صاحب آپ وتر کو لوٹائیں گے تو 3 3 6 ہو جائے گا، تو جفت ہو جائے گی، طاق سے جفت ہو جائے گی، جوڑا ہو جائے گی رکعتیں. ارے نہیں بابا، وہی مغرب کے بعد نفل کی نیت سے پلٹانا ہے، 3 رکعت ہی پلٹانا. تو قیاس مت کرو، اپنا ماتھا مت گھساؤ حدیث کے سامنے. جب حدیث میں ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھ کے نکلے اور مسجد سے گزر ہوا، امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ نماز تم نے تنہا پڑھی ہے اپنے گھر میں، تو جماعت سے مل جاؤ، وہ تمہاری دوسری نماز نفل ہوگی، پہلی فرض ہوگی، جماعت کا ثواب مل جائے گا. چلو ہم عصر کی نماز اپنے کمرے سے پڑھ کے نکلے اور قوم کی مسجد سے جب گزر ہوا، وہاں جماعت ہو رہی تھی، تو 2 رکعت نماز ہم نے امام کے ساتھ پائی اور امام نے سلام پھیر دیا. تو ہم کو کیا چاہیے، 4 رکعت پڑھنا چاہیے کہ 2 رکعت پر ہم کو بھی سلام پھیر دینا چاہیے؟ افضل یہی ہے کہ 4 پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری حیثیت مسبوق کی ہے، بعد میں آنے والی کی ہے. امام نے پڑھا ہے 4 تو 4 پڑھے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر 2 بھی پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا تو چلے گا، کیونکہ نفل ہے اور نفل 2 رکعت ہوتی ہے. 1 رکعت اگر پایا ہے تو 1 رکعت کم سے کم پڑھے، کیونکہ وہ نماز تو نفل ہی ہونی ہے، نفل 2 رکعت نفل ہوتی ہے. تو اس لیے اگر 2 رکعت پایا ہے اور سلام پھیر دے تو ہو جائے گا، 4 رکعت مکمل کرنا نہیں. لیکن بہرحال انما جو الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. بہتر یہ ہے کہ نفل کی نیت سے بھی ہم اتنی رکعتیں پڑھے جتنی رکعت امام نے پڑھی ہے. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، امام احمد ہی کے الفاظ ہیں، اور ثلاثہ نے نقل کیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.